اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سعد بن عبداللہ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، جس کو اللہ کے رسول سے محبت ہے وہ دیکھیں اس کو قرآن سے محبت ہے یا نہیں. اگر اس کو قرآن سے محبت ہے تو اس کی اللہ ذوالجلال کے رسول سے محبت کچھ سچی ہے. اگر قرآن سے محبت نہیں ہے، قرآن یہ نہیں پڑھتا، اس کو اپنے لیے مشعل راہ نہیں بناتا، تو پھر وہ دعوی محبت میں بھی جھوٹا ہے. کیوں؟ یہ کیوں فرمایا انہوں نے؟ یہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المومنین میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا، ان سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق کیا تھا، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ خلقہ القرآن. خلقہ القرآن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیا تھا؟ قرآن تھا. گویا قرآن مجید میں جو چیزیں ہیں اس کا عملی پرتو وہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تھی. جو کچھ اللہ ذوالجلال، بلکہ علماء فرماتے ہیں ایک قرآن تو وہ ہے جو ما بین الدفتین ہے اور آگ میں، اور ایک قرآن وہ ہے جو مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کے بازاروں میں چلتا پھرتا تھا. یعنی عملی صورت وہ تھی. اور اوراق میں قرآن مجید کے الفاظ وہ اللہ ذوالجلال نے اس طرح محفوظ فرمائے. تو جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید پہ عامل تھے، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انہی الفاظ کو، انہی احکام کو ہم بھی اپنی زندگی میں اپنائیں، ہم بھی اس کو اختیار کریں. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت میں ہم سچے ہیں. نبی علیہ السلام کی کتنے دعائیں ہیں، کتنے اذکار ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اور آپ نے ان کا اہتمام فرمایا ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کتنے پرسنٹ ہم اس پر عمل کرتے ہیں. ہمارے اسلاف حضرات محدثین رحمہم اللہ، اللہ کروڑہ رحمتیں فرمائے، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جس حدیث کو بھی پڑھا ہے میں نے اس پر عمل کیا. اس لیے اپنے سر کو ڈھانپے، یہ ہماری عزت ہے. اس کو ڈھانپے، نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے، طریقہ ہے، اس کو ڈھانپے، براہ سر نہ چلے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی اسی طرح ہے. وہ بھی فرماتے ہیں کہ جتنی احادیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے اس پر میں نے عمل کیا ہے. حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ حدیث پڑھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجامہ کروایا ہے اور حجامہ کرنے والے کو آپ نے معاوضہ دیا ہے، تو میں نے حجامہ کروایا اور حجامہ کرنے والے کو معاوضہ دیا تاکہ نبی علیہ السلام کی یہ سنت اور یہ طریقہ بھی میں اپنا لوں. یہ ہے ہمارے اسلاف کا طریقہ. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کی تشریف آوری اور ان کا یہاں دنیا میں جو اصل منصب ہے، جو موضوع ہے ان کا، اس کا ذکر کیا ہے. پہلی بات تو ہمیں یہ رہنی چاہیے ذہن میں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا ذکر کیا ہے، ان کی ولادت کا ذکر نہیں کیا. صرف ولادت کے حوالے سے چند انبیاء کا ذکر ہے جن کی ولادت بطور اعجاز کے اللہ رب العزت نے ذکر کیا.
اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ کیا. والذی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیہم آیاتہ. یہ اپنے اللہ ذوالجلال والاکرام کی آیات کی تلاوت کر کر کے سناتے. نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی اور صحابہ کرام کو سنایا ہے قرآن مجید. اور آگے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تزکیہ بھی کیا ہے. ان کے اخلاق, ان کے کردار, ان کے عقائد, ان کی اصلاح کی. عقیدے کی جب تک اصلاح نہ ہو اخلاق کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اخلاق کی اصلاح وہ بھی موقوف ہے کس پر؟ عقیدے پر. عقیدہ اور اخلاق یہ دونوں لازم ملزوم چیزیں ہیں, جیسے کہ پہلے آپ سن چکے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز سنواری ہے اور یہی چیز پیدا کی ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں, اور انہیں قرآن مجید پڑھایا ہے اور اس کی تعلیم بھی دی ہے, قرآن مجید کی بھی اور حکمت کی. اللہ اکبر کبیر. یہ مشن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا, یا مقصد حیات تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس میں تلاوت خود مقصد ہے, تزکیہ خود مقصد ہے, تعلیم کتاب و حکمت خود مقصد ہے. یہ مقاصد ہے. قرآن مجید کو پڑھیں, پڑھنے کے بعد پھر ہے تعلیم اور حکمت, پھر اس کی تعلیم کا مرحلہ آتا ہے اور پھر تزکیہ کا مسئلہ آتا ہے. تو یہ چاروں چیزیں مطلوب ہیں, مقصود ہیں, اور جب تک یہ چاروں چیزیں ہم اپنے مدارس میں, ہم اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے ہماری اصلاح نہیں ہو پائے گی. یہ قرآن مجید کی تلاوت, تزکیہ, تعلیم کتاب کی, تعلیم حکمت کی, یہ چاروں چیزیں مقصود بھی ساتھ. یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں کہ یہ مقصود بھی ذات ہے. اس کے علاوہ جتنے علوم ہیں ان کی حیثیت ایک فن کی ہے. ان کی حیثیت کیا ہے؟ ایک فن کی ہے. جو آدمی ایک فن جانتا ہے, دوسرا آدمی انگریزی پڑھ کے یا دوسرے علوم پڑھ کے وہ کیا ہے؟ بیرسٹر بن جاتا ہے, وزیر بن جاتا ہے, وکیل بن جاتا ہے, جج بن جاتا ہے. حتیٰ کہ ایک درزی ہے, یہ بھی درزی بھی ایک فن ہے نا. میں اور آپ تو قمیض نہیں سی سکتے, یہ بھی تو ایک علم ہے نا, یہ ایک فن ہے گویا. یہ مقصد حیات ایسا ہے کہ اس کو حاصل کرنے والے ہی وہ خوش نصیب ہیں کہ جب وہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے بھی پر رکھتے. یہ اختصاص ہے اس کا. باقی کسی اور علم کا کوئی اس قسم کا ادب اور احترام فرشتوں کی طرف سے اور اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں. یہ اعزاز کن طالب علموں کو ہے, کن علوم کی بنا پر ہے؟ اسی قرآن و سنت کے علوم کی بنا پر. یہ کتاب و سنت کا علم مقاصد میں شامل ہے. باقی جتنے علوم ہیں ان کی حیثیت ایک فن کی ہے, اور جو فن کی حیثیت رکھتا ہے وہ تو ایک پیسہ کماتا ہے. جو اپنی اصلاح کرتا ہے وہ پیسہ نہیں کماتا. ہمیں پڑھنا ہے, پڑھنا کس نیت سے ہے؟ تاکہ ہم اپنی اصلاح کریں. اب دیکھیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں ایک باب باندھا ہے. باب میں کیا فرمایا ہے؟ باب العلم قبل القول والعمل, کہ قول بات کرنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرو. دین کی بات کرنی ہے تو پہلے علم سیکھو, دین پہ عمل کرنا ہے تو پہلے کیا کرو؟ دین کا علم حاصل کرو. ورنہ تم جو بات کہو گے ایسا نہ ہو کہ خود بھی گمراہ ہو جاؤ اور لوگوں کو بھی گمراہ کرو. اللہ ذوالجلال نے اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا, نبی بنایا, اور آپ نے اس قرآن مجید کو سمجھایا. حتیٰ کہ صحابہ عرب ہونے کے باوجود بہت سی باتیں قرآن مجید سے نہیں سمجھ پائے, جس کی مثالوں کی ضرورت نہیں ہے, اور انہوں نے اس کو سمجھنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع کیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کا علم, دین کا علم بغیر پڑھانے کے اور بغیر سمجھنے کے, پڑھنے کے نہیں سمجھ آتا جب تک استاد اس کو نہ سمجھائے.
اور استاد کے سمجھانے سے ہی انسان کی فکر اور انسان کا ذہن وہ صاف اور شفاف اور ایک صراط مستقیم پر قائم ہوتا ہے، ورنہ یہ لڑکھڑاتا رہتا ہے۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے کیا آئی ان میں؟ رہبانیت آئی۔ یہ دونوں گمراہییں کس وجہ سے ہیں؟ علم ہے تو عمل نہیں، دوسرا عمل ہے تو علم نہیں۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ علم ہے اور عمل ہے، علم ہے اور عمل ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ یہ نہیں کہ صرف عمل ہے، یہ بھی نہیں کہ صرف علم ہے، دونوں لازم ملزوم ہیں۔ بھائیو میرے عزیزو، ہمیں چاہیے ہم علم بھی حاصل کریں، علم میں بھی رسوخ حاصل کریں، اور پھر جو پڑھیں اس پہ عمل بھی کریں، جو پڑھیں اس پر عمل بھی کریں۔ دیکھیے ہم پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ہماری اللہ نیتوں کو درست کرے، ہماری نیتوں کو درست کرے۔ ہمیں پڑھنا کس نیت سے چاہیے؟ کہ ہم پڑھیں، کتاب اللہ پڑھیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، تاکہ ہم میں جو غلطیاں ہیں، اخلاقی عملی کوتاہیاں ہیں، ان کا ازالہ کر پائیں۔ عملی اور اخلاقی اعتقادی جو غلطیاں اور خطائیں ہیں، ہم اس کا ازالہ کر پائیں، اور صحابہ کرام کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر ہم چل نکلیں۔